بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنی امت کی فکر میں رونا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فرمان جو قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے کی تلاوت فرمائی۔ اے پروردگار، ان معبود ان باطلہ نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو جس نے میری تابداری کی تو وہ مجھ سے ہوا۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب حکمت والا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ، میری امت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، ان سے پوچھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو اس کی خبر دی، حالانکہ وہ اللہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا، جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ نہیں کریں گے۔ پڑوسیوں کی گواہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان فوت ہو جاتا ہے اور اس کے 4 قریبی پڑوسی اس کے بھلا ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں تمہارے علم کے مطابق تمہاری گواہی قبول کر لی اور اس کی جن باتوں کا تمہیں علم نہیں تھا وہ معاف کر دی۔ روزہ اور روزہ دار کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور روزہ گناہوں کی ایک ڈھال ہے۔ اگر کوئی روزے سے ہو تو اس سے فحش گوئی نہ کرنی چاہیے اور نہ شور مچائے۔ اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزہ دار آدمی ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوں گی، ایک تو جب وہ افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے رب کا ثواب پا کر خوش ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔